اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ سورۃ النساء آیات 105 اور 106۔ انا یقیناً ہم نے انزلنا ہم نے نازل کیا الیکا آپ کی طرف الکتاب قرآن مجید بالحق کی حق کے ساتھ لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کریں بین الناس لوگوں کے درمیان میں۔ جمہور مفسرین نے ان آیات 104 سے لے کے 113 تک کی شان نزول چوری کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بشر، بشیر اور مبشر تین بھائی تھے جو عبیرک یا توما بن عبیرک کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے بشیر کی کنیت ابو توما تھی۔ یہ لوگ مدینہ کے قبیلہ بنو ظفر سے تھے۔ ان میں بشیر سب سے بدتر تھا۔ یہ شخص منافق تھا اور مسلمانوں کی ہجو کر کے وہ شعر دوسروں کے نام لگا دیتا تھا۔ یہ غریب فاقہ زدہ لوگ تھے اور رفاع بن زید کے ہمسایہ تھے۔ ایک دفعہ شام سے ایک قافلہ میدہ لے کر آیا تو رفاع بن زید نے اس میں سے ایک بوری خرید لی۔ مدینہ کے لوگ آٹا کھاتے تھے، رہا میدہ تو وہ گھر کے بڑے آدمیوں کے لیے سنبھال کر رکھ لیا جاتا تھا۔ رفاع نے وہ میدہ اپنے اسلحے کے اسٹور میں اسلحے کے ساتھ محفوظ کر دیا۔ عبیرک کے بیٹوں نے اسٹور میں نقب لگا کر میدہ اور اسلحہ چرا لیا۔ صبح ہوئی تو رفاع نے اپنا اسلحہ اور میدہ نقب لگا کر چرانے کی بات اپنے بھتیجے قتادہ بن نعمان کے ساتھ کی۔ اب اس نے تفتیش شروع کی تو معلوم ہوا کہ اس رات عبیرک کے بیٹوں نے آگ جلائی تھی اور شاید انہوں نے رفاع کے میدے ہی سے کھانا اختیار کیا ہو۔ جب عبیرک کے بیٹوں کا راز فاش ہو گیا تو انہوں نے چوری کا وہ اسلحہ اور دوسرا سامان ایک یہودی کے گھر پر پھینک دیا، اور ان کے قبیلے بنو ظفر کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کر دی کہ رفاع بن زید اور اس کے بھتیجے نے ہمارے گھر والوں پر، جو ایماندار اور نیک لوگ ہیں، چوری کا الزام لگا دیا ہے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بلا دلیل ایماندار نیک لوگوں پر چوری کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے تو مشہور کر دیا کہ مسروقہ سامان یہودی کے گھر سے نکلا، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاملے کی حقیقت کھول دی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جرم تو بنو عبیرک کا تھا مگر سزا کسی اور کو مل گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اب یہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی فیصلے ہوں وہ قرآن کے مطابق ہونے چاہیے، اور معاملات کو ٹھیک طریقے سے چھانٹ بیٹ کر لینی چاہیے۔ انا یقیناً ہم نے انزلنا الیک الکتاب نازل کی آپ کی طرف کتاب بالحق کی حق کے ساتھ لتحکم بین الناس تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان بما اراک اللہ جو اللہ نے آپ کو دکھایا۔ لفظ اراکا کا لفظ قرآن میں اس وحی کے لیے بھی آیا ہے جو انبیاء علیہ السلام کو رویا میں ہوتی ہے۔ رویا معنی خواب، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 43 میں بھی ہے، اور اس رہنمائی کے لیے بھی آیا ہے جو وحی مطلوع کے ذریعے سے ہوتی ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ اس لفظ کے معنی چونکہ دکھا دینے کے ہیں، اس وجہ سے اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کو وحی کے ذریعے سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ گویا چشم سر سے حقائق کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی گویا وہ اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے لیے اس سے ہٹ کر کوئی اور راہ اختیار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے کتاب جو اتاری ہے حق کے ساتھ اتاری، اس وجہ سے اب حق اور باطل کے درمیان امتیاز کے لیے کسوٹی یہی ہے۔ اسی کسوٹی پر پرکھ کر تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے کہ کون حق پر ہے، کون باطل ہے، کون مخلص ہے، کون منافق ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی روشنی اور اسی کی دکھائی ہوئی رہنمائی ہے، جس کے بعد تمہارے لیے بھٹکنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس وجہ سے تم لوگوں کے حمایتی یا وکیل نہ بنو
جو اللہ اور اس کے رسول سے بدعہدی اور خیانت کر رہے ہیں۔ تم اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ، اور آپ نہ ہو جائیں خیانت کرنے والوں کی طرف سے، خصیمہ جھگڑا کرنے والا، یعنی ایسے لوگ کہ جو منافق ہیں اور وہ بات کو مسلمانوں کی بجائے اب یہودیوں کی طرف ڈالنا چاہ رہے ہیں، تو صرف ان کی اس وجہ سے حمایت نہیں کی جائے گی کہ وہ مسلمان ہیں یا اسلام کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ فیصلہ جو بھی ہوگا وہ حق پر ہوگا، چاہے وہ کسی یہودی کے حق میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں ویسے تو خیر یہودی فریق تھا ہی نہیں، لیکن بہرحال الزام لگانے کی کوشش کی گئی۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، بخشش مانگیں۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، کان غفوراً، ہمیشہ سے ہی درگزر کرنے والا، رحیمہ، اور رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی حمایت آپ نے ان کی مغفرت طلب کریں، اور ایک مفسر تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ان گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کہ انسان ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ ان کے لیے معافی مانگیں۔ اور سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات قاضی ایک فریق کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح نہیں مانا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، میں ایک انسان ہوں اور جو فیصلے ہیں وہ دلائل کے مطابق کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص تیز ترار اور ہوشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، تو اس طرح سے وہ دوسرے مسلمان کے حق سے اسے کچھ دے دوں تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ وہ آگ کا ٹکڑا اپنے لیے لے رہا ہوگا۔ تو یعنی اگر قاضی کسی کے حق میں فیصلہ دے بھی دے اور وہ اس کا حقیقی مالک نہیں ہے، تو قاضی کے فیصلے سے وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔